شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ آج کی خوفناک آپ بیتیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ایک لسنر جن کا نیم روبینہ ہے، اور وہ میری چینل سے میری سٹوری سنتی ہیں، اور بہت دفعہ انہوں نے مجھے میلز کی اور اپنی بہت سی سچی خوفناک آبیتیاں شیئر کی، اور اب ان کی پرمیشن سے وہ ساری آبیتیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ جو روبینہ ہے وہ ایک سوشل ورکر ہیں، اور ان کے 2 اسکول ہیں اور ایک مدرسہ ہے جس میں وہ غریب بچوں کو مفت پڑھائی کا موقع دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا جو اسکول ہے وہ بہت اسیب زدہ ہے، 2 اسکولز جو کہ میرے مختلف جگہوں پر ہیں، اور ایک اسکول کے ساتھ مدرسے کی بھی بلڈنگ ہے۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے جو اسکول اور مدرسہ ہے اس کو میں ایسے اکٹھا کر لوں کہ مجھے جانے آنے میں دقت نہ ہو۔ ایک اسکول جو کہ کراچی ناظم آباد میں ہے، اور ایک اسکول اس جگہ کا نیم میں مینشن نہیں کر سکتی، وہ کہتی ہیں جہاں پر ساتھ میرا ایک مدرسہ بھی ہے، وہاں پر اسیب کے معاملات ہیں۔ کیونکہ اسکول کی پرنسپل ہوں میں، اور وائس پرنسپل بھی ایک ہے جو کہ میری غیر موجودگی میں سارے اسکول کی دیکھ بھال اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایون سارے مدرسے کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے۔ میرے مدرسے کے اندر اور اسکول کے اندر بہت سے خوفناک واقعات ہیں۔ بچوں کی یہ شکایت ہے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اکثر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اسکول کی ڈبل بلڈنگ ہے، ڈبل سٹوری گھر ہے، تو اس کے اندر ہی میں نے اسکول بنایا ہے، کافی کھلا اور بڑا گھر ہے وہ۔ بچوں کے مطابق وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ایک بچہ تنگ کرتا ہے، ایک بچہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو یہاں تک تھا کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر عجیب و غریب سلسلے ان کے اسکول میں شروع ہو گئے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے تھے جو کہ لان میں بیٹھے اپنی ہوم ورک کر رہے تھے۔ اس دوران ایک بچہ آتا ہے، بالکل جو لان کے سامنے سٹیئرز ہیں وہ اوپر کی بلڈنگ کی طرف ہے، جہاں پر صرف ایک ہی کلاس ہے۔ گھر میرا 2 کنال پر مشتمل ہے، اور اوپر والا جو پورشن ہے وہاں پر صرف ایک کلاس ہے، اور اس کو بھی اب نیچے شفٹ کر دیا گیا۔ ان دنوں میں بچے نیچے شفٹنگ کر رہے تھے تو آ جا رہے تھے اوپر۔ ایک بچہ سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے، اور وہ بچہ لان میں بیٹھے ہوئے بچے جو کہ اپنا ہوم ورک کر رہے تھے ان کے پاس گیا، اور ان کو جا کر یہ کہتا ہے کہ اوپر تمہیں ٹیچر مس سعدیہ بلا رہی ہے۔ بچے جو کہ ٹیچر کی بات تو انہوں نے ماننی ہے، تو وہ اپنا ہوم ورک چھوڑ کر ایک بچہ ان میں سے اس بچے کے پیچھے پیچھے اوپر کی طرف چلا گیا۔ اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے بریک ہوئی تھی، وہ بچہ اوپر کی طرف گیا تو اوپر بالکل خاموشی اور سناٹا تھا، اور نیچے شور شرابہ تھا لیکن اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بچہ اس کو ان کلاس روم کی طرف لے کر جا رہا تھا جن کو ہم نے بند کر دیا تھا، جن کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس کلاس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو 9th کلاس کا تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اوپر کی طرف اگر یہ مجھے لے کر گیا ہے اور آگے کی طرف لے کر جا رہا ہے، میرے اندازے کے مطابق تو یہ کلاسز بند ہیں اور ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ بچہ جو خاموشی سے چلتا جا رہا ہے، اویس نامی وہ بچہ جس نے اس غیر انسانی بچے کو آواز دی اور یہ کہا کہ رکو، تو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آگے تو کلاسز بند ہیں، وہاں پر کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور جس کلاس روم کے آگے سے لے کر مجھے گزرے ہو وہاں تک تو ٹیچرز ہوتی ہیں جو کہ اب نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جاؤں گا۔ وہ بچہ اس کی طرف پلٹا، اور جب اس کی طرف پلٹا تو اس کا چہرہ انتہائی خوفناک، سرخ آنکھیں اور بڑے بڑے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ٹیتھ، بچے نے کہا باہر تھے۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا، اور میں چیختا ہوا وہاں سے نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ بچہ جتنی تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا، خوف کے مارے اس کا پاؤں ٹیڑھا ہوا، جو بھی ہوا وہ بہت زور سے سیڑھیوں سے نیچے گرا، اور خوف و ہراس کا یہ عالم تھا اس بچے کے اوپر کہ یہ سارا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کانپ رہا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دوبارہ اسکول میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے والدین نے اس بچے کو اسکول سے اس کا نام وغیرہ ختم کروا دیا، اور وہاں پر اس بچے نے آنا چھوڑ دیا۔ واقعہ سننے والے بھی، ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی تھا بھی بہت خوفناک۔ اب یہ تو معاملہ شروع ہو چکا تھا کہ بچے ڈر رہے تھے، اب کیا کیا جائے ایسے حالات میں؟
اب یہ عموماً سبھی بچوں کے ساتھ کام شروع ہو گیا کہ کوئی بچہ ان کو بلاتا تھا اور سیڑھیوں تک اوپر لے کے جاتا تھا. بچے عقل مند تھے اور اوپر کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پتہ ہونے کے باوجود بچے اس بچے کے ساتھ اوپر چلے جاتے تھے. لیکن پھر بچوں کو باقاعدہ طور پر اسمبلی ہال میں یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا کوئی بھی بچہ جو کہ سیڑھیوں سے نیچے اترے وہ آپ کو بلائے تو آپ نے نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ اب اسکول میں یہ کام ہوا کہ جس ٹائم اسکول بند ہو جاتا تھا، بند ہونے کے بعد اب ادھر اس ٹائم پر کوئی پڑھائی کی آوازیں شروع ہو جاتی تھیں. پڑھائی کی آوازیں شروع بھی اوپر والے پورشن سے ہوتی تھیں. اوپر کوئی پڑھنا شروع کر دیتا تھا اونچی اونچی آواز میں، میڈم ٹیچرز کا پڑھانے کی آوازیں، بچوں کی شور کی آوازیں، ان کو مارنے پیٹنے کی آوازیں. اس قدر یہ چیز دردناک اور خوفناک ہو گئی تھی کہ مجھے مجبوری میں اس اسکول کو بند کرنا پڑا. میرے مدرسے کے اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا. میرے مدرسے میں بھی جنات اور عصیب کا بسیرا ہو گیا جو کہ حد سے زیادہ تھے اور بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئے تھے. یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی جو ادھر یتیم بچے تھے وہ ادھر ہی رہتے تھے. ان بچوں کی وہ جو سونے کی جگہ ہوتی تھی، چارپائیاں بچھائی ہوتی تھیں، رات کے ٹائم وہ اندر سوتے تھے اور جب وہ اٹھتے تھے تو ان کی چارپائیاں بیچ سڑک کے پڑی ہوتی تھیں. یہ واقعہ اب حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے کہ بچوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا. صبح صبح ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بالکل چلتے ہوئے روڈ کے درمیان میں ان کی چارپائیاں پڑی ہوتی تھیں. والدین بھی پریشان تھے ان بچوں کے لیے جو کہ مدرسے میں پڑھتے تھے، اور ان بچوں کے لیے ہم پریشان تھے جن کے والدین نہیں تھے کہ کہیں ان کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے. باقاعدہ طور پر ان کے منہ پر تھپڑ مارتے تھے وہ نہ دکھنے والی مخلوق. یہاں تک کہ جو میری کلاس روم، جو میرا روم تھا، پرنسپل کا روم ہوتا ہے، ادھر انہوں نے اتنی توڑ پھوڑ کی کہ میرے جو کمرے کے اندر ایک ونڈو اور ایک الماری تھی اس کو توڑ دیا گیا. صبح آتے تھے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہوتے تھے. رات کے ٹائم جو چوکیدار تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اندر سے بہت آوازیں آتی ہیں، لیکن میرے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اندر سے جا کر دیکھوں. میں خاموشی سے ان معاملات کو سن کر باہر آ جاتا تھا. یہ معاملات یہاں تک تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد اب نیچے والے پورشن میں جو کہ اسکول تھا وہاں پر بھی شروع ہو گئے. وہاں پر بھی یہ تھا کہ بچے پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو کوئی تھپڑوں سے مارنے لگ جاتا تھا. باقاعدہ طور پر یہ واقعات ہوئے تھے. بچوں کی حد تک تو یہ واقعات ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد یہ واقعات اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ شروع ہو گئے. اسکول کی ٹیچرز یہ کہتی تھیں کہ ہم لوگ بیٹھی ہوتی تھیں اور سیڑھیوں سے ایک عورت نما چیز، شکل کی عورت اترتی ہے اور وہ ہمیں آ کر باقاعدہ طور پہ اشارہ کرتی ہے اور اپنے ساتھ اوپر چلنے کا کہتی ہے. اس کے اندر اتنی وہ ہپناٹائز کر دیتی تھی کہ ہم لوگ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ اوپر جانے کو تیار ہو جاتے تھے کہ ہم لوگ اوپر جائیں. اس کی وجہ سے مجھے اپنا اسکول اور ایک مدرسہ بند کرنا پڑا. اس حد تک وہ مخلوق حاوی ہو گئی کیونکہ میرا وہ معاش کا ذریعہ بھی تھا. یتیم بچوں کے ساتھ وہاں پر وہ بھی بچے پڑھتے تھے جو کہ صاحب استطاعت تھے اور وہ اسکول کو اور مدرسے کو ڈونیشنز بھی دیتے تھے. تو مجھے مجبوراً ایک صاحب علم شخصیت کو بلانا پڑا. کراچی کی کافی مانی وہ شخصیت ہیں، ان کو لے کر آئی. وہ بیٹھے، انہوں نے سارے اسکول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا آپ سے کوئی بہت زیادہ حسد کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے اسکول اور مدرسے کے اوپر اندر چاروں طرف تعویذ کاٹ دیے گئے ہیں اور آپ کے کسی اپنے کا یہ کام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اسکول اور مدرسہ ختم ہو جائے، اور آپ کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور جادو کے موکلات، چڑیلیں اس اسکول کے اوپر مسلط کرتی ہیں جو کہ مختلف روپ بدلتی ہیں، کبھی بچوں کا اور کبھی بڑوں کا، کبھی یہ، تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے اسکول کو مکمل طور پر ان چیزوں سے خالی کروائیں اور پھر یہ کام کریں. اگر آپ یہ اسکول چھوڑ کر کسی اور جگہ بھی جاتی ہیں تو وہ جادو کی چیزیں آپ کے پیچھے آ جائیں گی، وہ موکلات آپ کے پیچھے آ جائیں گے. میں نے ان سے یہ رابطہ کیا اور یہ کہا کہ اگر میں یہ سارا کام کروا بھی لوں تو اب جو لوگ میرے اسکول کو چھوڑ کے ٹیچرز اور بچے چلے گئے ہیں وہ دوبارہ تو میرے پہ یقین نہیں کر سکتے، اور اگر میں ان کو یقین دلانا بھی چاہوں تو وہ یقین نہیں کریں گے. یہ بھی بات انہوں نے کہا کہ تمہاری کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے اوپر جادو کا توڑ کروانا ہوگا. انہوں نے مسلسل مجھ سے جادو کا توڑ کروایا اور میں نے وہ جادو کا توڑ کیا. اس جادو کے توڑ کے بعد یہ ہوا کہ میرا وہ اسکول اور مدرسہ تو بند ہو گیا،
لیکن اس کے بعد میرا ایک سکول بچ گیا تھا. اس سکول کے اندر مکمل طور پہ انہوں نے وہ حفاظتی تدابیر اختیار کی میں نے, اور انہوں نے میرے سکول کے اندر ایک ایسی چیز لگا دی کہ کوئی بھی مجھ پہ جادو کرے گا تو الٹ اس پہ چلا جائے گا. وہ جو میری جگہ تھی وہ میرے تو کسی کام کی نہیں تھی. پھر میں نے اس جگہ کو, بلڈنگ کو, اسکول کو اور اس مدرسے کو میں نے سیل آؤٹ کر دیا. وہاں پر پھر کہتے ہیں کہ ایک مال بن گیا. وہ مال بھی زیادہ دیر چل نہیں سکا, وہ بند ہو گیا. یہ میری کہانی تھی, یعنی میری لسنر کی, جنہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو ایک اور سٹوری بھی میرے ساتھ شیئر کی ہے, ان کا نام ہے سنڈریلا کھوسو, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ کافی بڑا ہے, اور میں اور میری امی اور میری بہنیں ہم آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ نماز کا ٹائم ہوا اور میں وضو کرنے کے لیے پیچھے گیرلی کی طرف گئی. ہماری گیرلی کی طرف ہمارے گھر کے جو بیک سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں ان کی بھی وہ دیوار ہے, جو کہ اس دیوار کی طرف ان کے 2 واش روم ہیں, اور ساتھ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر. وہ کہتی ہیں کہ ادھر کسی انسان کا کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا, کیونکہ واش روم کو کھول کر تو کوئی جھانک کر دیکھ نہیں سکتا. تو میں وضو کرنے کے لیے جیسے ہی ادھر گئی تو میں بھی وضو کر رہی تھی, تو مجھے دیوار کے اوپر ایک بڑا سا سر نظر آیا, اور وہ سر باقاعدہ طور پر ہل رہا تھا. اپنا وہم سمجھنے کے باوجود میں نے اپنی امی اور بہنوں کو بتایا اور کہا کہ آ کر دیکھیں آخر ادھر کیا چیز ہے. انہوں نے بھی آ کر دیکھا تو ادھر ایک باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا سر تھا جو کہ حرکت کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں جل رہی تھی. ادھر کسی انسان کے کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میں بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ اندر چلے گئے. ساری رات ہمیں اپنے گھر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں, اسی دیوار کی طرف سے, اسی گیرلی کی طرف ہمارے روم کی ونڈو بھی کھلتی تھی. وہ آوازیں انتہائی خوفناک تھیں. ہم سب نے اس کو آنکھوں سے دیکھا کہ ادھر کوئی چیز تھی باقاعدہ طور پہ. صبح ہوئی, ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی, وہاں پر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میری امی کہتی تھی کہ شاید ادھر کوئی کپڑا وغیرہ ہو یا کچھ ایسا ہو. اگر کوئی کپڑا وغیرہ بھی ہوتا تو وہ ابھی بھی ادھر ہوتا, لیکن ایسا ادھر کچھ نہیں تھا. ہم لوگ بہت ڈر گئے اور ہم لوگوں نے ادھر پھر جانا چھوڑ دیا, اس جگہ پہ وضو کرنا چھوڑ دیا. یہ کہانی تھی سنڈریلا کھوسو کی, جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی, سندھ سے. بہت شکریہ آپ کا سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز. میرے لسنرز کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں. آپ کو زندگی کے ہر مشکل وقت میں یہ درود شریف بچا لے گا. قرآن پاک اور نماز پڑھیں, اللہ پاک کی اطاعت کریں, وضو کریں اور طہارت کی حالت میں رہیں. والدین سے بہت محبت کریں. اچھی نصیحت کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں نیلم یاسین اجازت چاہتی ہوں. مجھے اور میرے والدین کو اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.